السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسین ٹی وی۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سلطنت عثمانیہ کی ابتدا کیسے ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ اس وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ ان کو جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آتا یہ وہیں اپنے خیمے لگا لیا کرتے۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے۔ سلجوقی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا ارطغرل غازی تھا، جو اپنے والد کی موت کے بعد جانشین مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا۔ ارطغرل غازی نیڈر اور بہادر جنگجو شخص تھا، جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ لیکن اس وقت منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ کی سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس صورتحال میں ارطغرل اکیلا منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لشکر کس کس کے ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے ان تھوڑے سے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا۔ وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور وہ فوج جیتتے جیتے ہار مان گئی۔ بعد میں یہ معلوم ہوا کہ جس فوج کا ارطغرل نے ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاؤالدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بزنطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ بہرحال سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارطغرل کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں الازول کے قریب سکاریا کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی، اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے ان کو اجازت دے دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بزنطینی عیسائی سلطنت کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھا دیا اور ان علاقوں کو فتح کیا، اور ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل سلطان علاؤالدین کے نائب کے طور پر بھی لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ ارطغرل نے بزنطینی سلطنت کے ایک بڑے متحد لشکر کو شکست دی۔ 1281 ہجری میں 90 برس کی عمر میں ارطغرل غازی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا عثمان غازی تھا۔ عثمان اپنے والد کی طرح سچا مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھا۔ اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر سلطان علاؤالدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا غیاث الدین بھی تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1299 ہجری میں سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔ سلجوقوں کے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہوتی، لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل زوال پذیر ہو چکے تھے۔ امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا، اور انہی شہروں میں سے ایک برسا کا ضلع تھا جس کو عثمان غازی نے دارالحکومت بنایا۔ سلطان عثمان نے مال خطوں سے شادی کی۔ اس سلطنت کے قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہوئے۔ برسا کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار ہوئے اور 1323 کو وفات پائی۔ مرنے سے پہلے عثمان نے اپنے بیٹے اور خان کو ایک طویل نصیحت کی، اور خان سلطان بنا اور اس نے اپنے باپ کے مشن کو جاری رکھا۔ جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ 150 سال کے اندر اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی پوری کر دی اور اپنے بہترین ہونے کا ثبوت دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے نام سلطان سلیم اول نے مصر میں موجود عباسی خلافت ختم کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یوں خلافت بھی ان کی ہوئی اور سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بنے۔ یہ سلطنت 623 سال قائم رہی اور 1922 میں اس سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ سلطان عثمان کے نام سے ہی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اسے آٹومن امپائر کہتے تھے۔ کچھ علاقوں کے لوگ اسے اپنی زبان کی وجہ سے آٹومن امپائر کہتے تھے، اور آہستہ آہستہ اسے آٹومن سے آٹومن امپائر کہا جانے لگا، اور پھر اس کا یہی نام بڑھ گیا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سبسکرائبنگ۔